ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سبز و شاداب پہاڑوں اور خوبصورت میدانوں میں بسا ہوا تھا۔ ہیلو میں ہوں، دیکھو تمام گاؤں والے کتنے محنتی اور خوش ہیں۔ اور رک جاؤ، میں نے کہا۔ اور یہ منظر، پہاڑ، میدان، یہ ارے یہ تو میری کہانی ہے۔ سپاٹ لائٹ صرف میرے اوپر۔ اس گاؤں میں لیانا نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کے پاس بڑے بڑے مسائل تھے۔ یہ مسائل اخاب کہلاتے تھے۔ لیانا اور اس کی ماں نورین ایک سادہ زندگی گزارتی تھیں، لیکن لیانا اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ لیانا غرغراتی ہوئے، او کاش میں امیر ہوتی، خوبصورت گاؤن پارٹیز اور چاکلیٹس۔ نورین، لیانا میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ لیانا، یہ کیا ہے؟ یہ اتنا معمولی کیوں ہے؟ تم بازار سے کچھ نہیں لائیں؟ نورین، میں کھیت میں کام کر رہی تھی اور جب میں بازار پہنچی تو وہاں سے ساری اشیاء ختم ہو چکی تھیں۔ بازار جو گاؤں سے تھوڑا دور تھا، ہفتے میں 2 بار عجیب و غریب پھل، مٹھائیاں اور کپڑے بیچنے آتا تھا۔ لیانا، تو پھر تم جلد کیوں نہیں گئیں؟ نورین، کھیت میں کام مشکل ہوتا ہے۔ شاید اگر تم میری مدد کرتی یا خود بازار جاتی تو بہتر ہوتا۔ لیانا نے کھیت بازار میں کبھی ہاتھ نہیں بٹایا، بس اپنی زندگی کے بارے میں شکو کرتی رہی۔ نورین، ایک دن تم دیکھو گی کہ سادہ زندگی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ نورین کی ایک دوست شہر میں رہتی تھی جو امیر عورت تھی اور اکثر نورین کو اپنے گھر دعوت دیتی۔ ایک دن لیانا کی مستقل شکایت برداشت نہ کرتے ہوئے نورین نے فیصلہ کیا کہ لیانا کو اپنی دوست کے گھر بھیج دیا جائے۔ لیانا شہر پہنچی اور دوست کی حویلی میں داخل ہوئی۔ مارینا، امیر عورت، خوش آمدید لیانا۔ لیانا نے امیرانہ زندگی کا لطف اٹھانا شروع کر دیا۔ بستروں میں ناشتے، گلیوں میں گاڑی کی سواری، میدانی پکنک اور شام کو ستاروں کے نیچے رقص۔ لیانا دل ہی دل میں، واہ، میری زندگی کتنی بورنگ ہے۔ مارینا، تمہاری ماں سادہ زندگی پسند کرتی ہے اور میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ ہر کام میں وقار ہوتا ہے جب وہ ایمانداری اور محبت کے ساتھ کیا جائے۔ ایک ہفتے کے بعد لیانا کو گھر واپس جانا پڑا، لیکن وہ ناراض تھی۔ پھر وہ واپس شہر جا پہنچی اور جھوٹ بول کر کہنے لگی کہ مارینا نے اسے مزید رکنے کو کہا۔ لیکن جب نورین نے مارینا کو خط لکھا تو لیانا کو واپس جانا پڑا۔ مارینا نے اسے کچھ مزیدار روٹی دی تاکہ نورین کے ساتھ شیئر کرے۔ راستے میں گاڑی کی راکیچڑ کی وجہ سے رک گئی۔ لیانا، وہ یہ میرے نئے جوتوں کے لیے تباہی ہے۔ لیانا نے سوچا کہ جوتوں کو بچانے کے لیے روٹی استعمال کی جائے، لیکن جیسے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھی وہ کیچڑ میں پھسل گئی اور زمین کے نیچے گر گئی۔ وہ معاش کی رانی گرواما کی سلطنت میں پہنچ گئی۔ گرواما، بڑا گوبلن، تم کون ہو؟ لام، لیانا، میں انسان ہوں۔ ایک اور گوبلن دوڑتا آیا اور لیانا کی ٹوکری گرواما کے پاس لے گیا۔ گرواما، یہ خاص روزبیری کرمبل روٹی ہے، لیکن تم نے اسے اپنے جوتوں کے لیے استعمال کیا۔ لیانا، مجھے اس کا کیا تعلق؟ گرواما نے اسے سزا دی اور اسے بیکر کے طور پر رکھ لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لیانا بیکنگ نہیں جانتی تھی۔ لیانا نے کئی بار کوشش کی لیکن بار بار ناکام رہی۔ گرواما نے فیصلہ کیا کہ لیانا کو روٹی بنانے کا پورا عمل سمجھنا چاہیے اور اسے کھیت میں بھیج دیا۔ لیانا نے سخت محنت کی دھوپ میں کام کیا اور کچھ دوستانہ لوگ بھی بنائے۔ پھر وہ مل میں گئی اور وہاں بھی اس نے محنت کی۔ نل کے مالک، خوب، میں نے تم سب کے لیے سوپ لایا ہے۔ پچھلا مالک ہمیں آدھی رات تک کام کراتا تھا کیونکہ وہ ہمیں عزت نہیں دیتا تھا۔ آخرکار لیانا بیکری میں گئی اور بیکر سے سیکھنا شروع کیا۔ بیکر، کچھ لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں، کچھ سخت، کرسٹ، کچھ نرم۔ راز یہ ہے کہ بیکنگ میں محبت ڈالنی پڑتی ہے۔ لیانا نے سوچا کہ محبت کے ساتھ کام کرنے پر ہی روٹی خوش ذائقہ بن سکتی ہے۔ کچھ دن بعد لیانا نے گرواما کے لیے روزبیری کرمبل روٹی بنائی۔ گرواما، چکھ کر، یہ تو لاجواب ہے۔ یہ روٹی نہیں، محبت اور محنت کا مجموعہ ہے۔ گرواما نے لیانا کو سزانے کے بجائے انعام دیا۔ لیانا گھر واپس گئی، کیچڑ سے لدی ہوئی لیکن دل خوش۔ لیانا، ماں سے
माँ मैं वदा करती हूँ कि अब से मैं सब के साथ मेहरबान और मेहनती रहूंगी। लियाना ने खेत और हर काम में माँ की मदद की, दूसरों के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आई और आखिरकार समझ गई कि सादा जिंदगी में भी सूना होता है जो खरीद नहीं सकते मोहब्बत। सबक: सच्ची खुशी का राज मोहब्बत और मेहनत में है।